نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو یہ کہ آج ہم نے یہ فاتحہ شریف جو خاص رکھا ہے حضور سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ اور حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دو ہستیوں کے لیے خاص فاتحہ شریف کا اہتمام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کے شروع کی تاریخوں میں، یعنی سیکنڈ ہوگی شعبان المعظم کی، ان دونوں بزرگوں کے وصال کی تاریخ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے سن 150 ہجری میں 150 ہجری 5 تک ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے. دیکھیں، امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، ہمیں پتہ ہو بہت ضروری ہے، ہمیں معلوم رکھنا چاہیے کب ان کی پیدائش ہوئی ہے، کب ان کا وصال ہوا ہے، کیونکہ کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت بھی صدیاں کتنے مطلب گزر گئے ہیں، اس وقت بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ویزین حنفی. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا قبولیت ہے ان کے، آپ اندازہ لگائیں. سینکڑوں برس گزر گئے لیکن ان کے طریقہ کار کو وہ قبولیت حاصل ہوئی ہے کہ دنیا میں اس وقت بھی جو ہے مور دین 70% لوگ جو ہے جس فقہ کے پیروکار ہیں، مور دین 70%، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، وہ حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ کے بعد زیادہ جو فالوور ہیں نا وہ امام شافعی کے ہیں دنیا میں، امام شافعی رحمۃ اللہ. ان کے بعد جو ہے امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی جو ہے فقہ کے جو ہے فالوور دنیا میں موجود ہیں. حضور محدث اعظم پاکستان اور سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ظاہر ہے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. یعنی پاکستان کی آبادی اس وقت بھی جو ہے کئی لاکھوں میں تو ہوگی، 1962 میں 1962 میں جو ہے بہت بڑی آبادی ہوگی اس وقت بھی جو ہے 1962 میں جب آپ کا وصال ہوا ہے. مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فیصل آباد کے بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول جو تقسیم کیا ہے لوگوں میں، جو عشق رسول کی خوشبوئیں جو ہیں وہ جو تقسیم کی ہیں پاکستان میں، جو ہے سب سے بڑھ کر جو صحرا جو ہے اس کا وہ محدث اعظم پاکستان اور سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے. انہوں نے بہت خدمات کی ہیں اور بہت پائے کے بزرگ تھے. میاں صحیح صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے زیارت بھی کی ہے. میاں صاحب آپ نے زیارت کی ہے نا سردار احمد خان صاحب نے؟ جی ہاں. میں نے زیارت نہیں کی، میں کیسے کرتا، میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا. سن 1962 جو ہے آپ لوگوں نے مجھے اتنا پرانا تو نہیں سمجھا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو 1962 میں جو ہے حضرت کا وصال ہو گیا تھا. لیکن میں اپنے آپ میں یہ دیکھتا ضرور ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، چند ایک بزرگ ہیں، میں اگرچہ میری پیدائش ان کے کئی برسوں بعد ہے اور آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے، میں ان سے روحانی فیض لے رہا ہوں الحمدللہ. ہاں ماشاء اللہ، یہ ہمارے خون میں جو ہے مطلب ان کا فیض ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، ان کا اثر بولتا ہے. یہ لوگ پکے تھے، پکے سچے لوگ تھے. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا دین اور شریعت کے لیے، جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا. دیکھن وردخ کیا ہو گیا، امام وہی پسند ہوتا ہے لوگوں کو جو کمپرومائز کریں، ہاں، جو ہماری پسند کے مسئلے بتائے، جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، ورنہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. تو یہ بات اپنی جگہ، لیکن امام جو ہے نا، امام جو منبر پہ بیٹھنے والا ہے، مصلی پہ جو کھڑا ہوتا ہے، امام جو ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی پسند کے مطابق مسئلے بتائے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سنائے، وہ لوگوں کو اچھے لگے یا نہ لگے، تب جا کے وہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. حضرت صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی خطاب فرماتے ہیں تو حضرت صاحب پوری بیان کرتے ہیں سنیت پہ، کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے امام صاحب قبلہ جو ہے حضرت جو ہے پوری بیان کرتے ہیں کہ یہ سنیت ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے، کیونکہ عزتیں آپ نے میں نے نہیں دینی، اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اور حقیقت میں عزتیں ملتی ان لوگوں کے ہیں جو سچ بیان کرتے ہیں، جو حق بیان کرتے ہیں. ان کی عزتیں قائم رہتی ہیں. وقتی طور پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑھ کے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے.
اس کے ساتھ لوگ چلتے نہیں ہیں، اتنا کڑا وقت ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن اگرچہ وہ اکیلا رہ گیا لیکن دنیا یاد اسے ہی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے عزتیں، اور اللہ تعالیٰ سچوں کو عزتیں دیتا ہے، ان کو وقار دیتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان اور سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی سچی شخصیت، کبھی پرواہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر آ گیا ملنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے۔ اچھا کمال آپ دیکھیں، جب درس حدیث دیتے تھے نا مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ، بڑے میں بڑا آدمی بھی کیوں ملنے کے لیے نہ آ گئے، اس سے ملتے نہیں تھے اس وقت، کہتے تھے اس سے کہو ہمارا انتظار کرے، ہم درس دے رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں سنا رہا ہے، لہذا میں مصروف ہوں، اس وقت نہیں ملوں گا۔ مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ڈپٹی کمشنر آ گیا محلے کا، جو ہے بڑا آدمی آ گیا، اس نے آگے سے ہاتھ کیا، حضرت صاحب نے اپنے ہاتھے سے باندھ لیے، اس سے مسافہ بھی نہیں کیا، اس سے مسافہ بھی نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے، ہمیں مسجد کے لیے جگہ چاہیے، مدرسے کے لیے جگہ چاہیے، ڈپٹی کمشنر آیا تھا وہ تو ناراض ہو کے چلا گیا، آپ نے مسافہ۔ کہتے ہیں سب اپنی جگہ ہے، یہ شخص جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہے، اس کے دل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بغض ہے، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا، لہذا میں نے مسافہ نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ تو اس طرح کی جب آج بھی دیکھیں نا، لوگوں نے یاد کرتے نا، ہم لوگ کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اہل سنت و جماعت تھا، سنی تھا الحمدللہ، لیکن مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، بڑی مشکل میں لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، بہرحال کلمہ اس کی زبان پہ نہیں آیا، بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ تھا تو صحیح سنی، اہل سنت و جماعت تھا، لیکن یہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، بڑا پیار تھا جن لوگوں کے ساتھ، وہ لوگ جو ہے صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے، صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے، یہی وجہ ہوئی کہ کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ جناب ہم لوگ دیکھیں خیال نہیں کرتے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن بڑی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر روایت میں آتا ہے جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو اس کا تو خاتمہ تو بالخیر ہے، اچھا خاتمہ ہوگا، لیکن جو جماعت چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں، نماز تو پڑھتا ہے وہ لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، جماعت ہوتی ہے نا مسجدوں میں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو جب موت کا وقت ہوگا اس سے اتنی سخت پیاس لگے گی کہ خوب جو ہے سمندروں کا پانی بھی لایا جائے نا، سمندروں کے پانی سے بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چھوڑنی نہیں چاہیے نماز، جو ہے نا نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ یقین جانیں یہ 2-4 دن کی بات، ہفتے 2 ہفتے کی بات، آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، میں جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہو جاؤں، پھر اس کے بعد تو یہ ہوگا میں ایک نماز بھی اگر جماعت سے نہیں پڑھوں گا مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا، مجھے چین ہی نہیں پڑے گا۔ وہ جماعت میں اتنی لذت ہوتی ہے، کم از کم اس شعبان کے مہینہ ہے، اس میں ہم مستقل آئیں مسجد میں، 1 نمازیں پڑھ 2 نمازیں پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ان بزرگوں کا یہی پیغام ہے۔ میں نے تھوڑے سے جملے کہے محدث صاحب باقر و سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن بہت بڑی شخصیت ہے، ایک بہت بڑا باب ہے، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ آئندہ سال میں حضرت پہ جو ہے مفصل ایک بیان کر لوں گا انشاءاللہ، کوئی آدھ گھنٹے کا، وہ سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ جو ہے نا، دیکھیں میں پہلا جملہ یہ کہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اپنی ذمہ داری یہ سمجھے اپنے بچوں بچیوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں بچیوں کو بھی بتائیں۔ یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے، یہ ہمارا تعارف ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دھوکہ بڑا ہے، دھوکہ بہت ہے، لوگ فراڈ کرتے ہیں، فتنہ و فساد۔ یہ کیا آپ نے سنی سنی لگا رکھا ہے، یہ کیا آپ حنفی حنفی لگا رکھا ہے، مسلمان ہے بس، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ان سے کہتا ہوں تو نے اپنا نام بھی کیوں رکھا ہے عمران یا کاشان، یا تو مسلمان ہی کہتے اپنے آپ کو، تو آگے سے وہ یہ جواب دے گا نا یار پہچان کے لیے رکھا ہے۔ میں نے کہا وہ نام پہچان بن سکتا ہے، رسول پاک سے عشق کی پہچان ہے وہ نہیں بن سکتی، یہ تمہاری پہچان نہیں بن سکتی۔ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ ذرا سوچیں غور کریں۔ جب حنفیت کی بات آئے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی امام کا دامن تھاما ہوا ہے، ہم کہے کسی امام کو نہیں مانتے اور تجھے ہم نہیں مانتے، کہتا ہے ہم کسی امام کو ہم تجھے نہیں مانتے، تیرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں جس کی تو تقلید کرے، کوئی بڑی شخصیت ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، امام اعمش بہت بڑی شخصیت ہے، امام اعمش۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، امام ابو حنیفہ بھی تھے اس وقت موجود تھے۔ کوئی ایک مسئلہ کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا، امام اعمش نے فرمایا
کہ آپ فرمائیے ابو حنیفہ اس کا جواب آپ دیں. تو انہوں نے جواب دے دیا, یہ جواب ہو گیا. امام اعمش نے پوچھا یہ جواب آپ کہاں سے لائے؟ کہتے حضرت یہ آپ لوگوں سے حدیثیں سنی ہیں اس میں سے ہی لے آئے ہیں. کہتے کون سی حدیث سے؟ کہتے یہ حدیث سے. کہتے واہ کمال ہے یار. سنو اے ابو حنیفہ سنو, بات کیا ہے پتہ ہے؟ ہم لوگ تو طبیب ہیں, وہ خود بھی بڑے امام تھے نا. کہتے ہم لوگ تو طبیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, لیکن تم وہ ہو, کہتے ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے پاس دوائیاں ہیں, میڈیسائن ہیں, ہمارے پاس میڈیسائن موجود ہیں, لیکن ابو حنیفہ تم وہ ہو کہ کس مریض کو کون سی دوائی دینی یہ تمہیں پتا ہے, کس پیشنٹ کو کون سی دوائی دینی ہے وہ تمہیں پتا ہے. ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور جو نہیں مانتے ان میں فرق کیا ہے. میں آسانی سے سمجھاتا ہوں, ہمارے استادوں نے جیسے سمجھایا نا. سنیے, ایک شخص ہے کہ کوئی بیمار پڑتا ہے, وہ سیدھا جو ہے نا کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہے؟ وہ سیدھا جو ہے اپنا اپوتیک پہ چلا جاتا ہے. ایک شخص ہے بیمار پڑتا ہے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو دیکھے گا, علاج کرے گا, ڈاکٹر اب اس کو لکھ کے دے گا. اسے کیور کہتے ہیں نا آپ لوگ, اس کے مطلب کیا ہوگا, کون سی دوائی دینی ہے, یہ سارا. آپ مجھے بتائیں سلیم آدمی وہ ہے جو ڈاکٹر کے پاس گیا, یا سلیم آدمی وہ ہے جو سیدھا اپوتیک چلا گیا؟ سلیم جو ڈاکٹر کے پاس گیا وہ آدمی سلیم ہے. بھائی یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم نے جو ہے جو ماننا ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس ہم گئے, امام ابو حنیفہ کے پاس گئے, ہم نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے مسئلہ اس طرح کیسے ہے, تو انہوں نے ہمیں تجویز کر دیا, ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بات دھیان میں رکھیے گا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے کہ 1300 بائنا 1300 کتنا ہوا, 1 ملین سے بھی زیادہ ہو گیا نا. 13 لاکھ سے بھی زیادہ مسئلے جو ہیں امام اعظم نے قرآن و حدیث سے نکال کے دیے ہیں. وہ کتنا کمال کا آدمی ہوگا, وہ تدوین باقاعدہ مدون ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ دوں, دیکھیں میں آپ کو حق بات کرتا ہوں, میں جان مجھے آپ کو نہیں دینی, اللہ تعالیٰ کو دینی. فقہ 4 ہیں صرف دنیا میں, صرف 4 فقہ ہیں. یہ 5ویں فقہ کوئی مدون نہیں ہوئی ہے, یہ جعفریہ وغیرہ جو کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, یا تو شافعی ہے, یا مالکی ہے, یا حنبلی ہے, یا حنفی ہے. یہ 4 فقہ ہیں. باقی جو ہے کوئی فقہ جو ہے تدوین نہیں ہوئی ہے, یہ دھیان رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو وہ جعفری فقہ کو فالو کرتے ہیں, اسی سے تو شیعہ ہو گیا ہے کیا؟ شیعہ ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی؟ جعفری فقہ ہم سنیوں کے یہاں جی 4 فقہ ہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا بھائی, یہ کوئی کھاتا ایسے ہی نہیں کھلا ہوا. سمجھنے کی بات ہے. مشکل یہ ہے کہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ سمجھنے کو تیار ہے. یہ حقائق ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں. آپ سنیے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے, اور وہ آیتیں اتری ہیں سورۃ الجمعہ کی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. سورۃ الجمعہ میں یہ آیتیں ہیں. یعنی قرآن شریف کی ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول ہیں جنہیں بھیجا ہے. یہ رسول جو ہے کتاب سکھاتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں. اچھا یہ حکمت ان کو سکھا رہے ہیں جو موجود ہیں, ٹھیک ہے, حضور ان کو سکھا رہے ہیں, صحابہ موجود ہیں. اور آپ دیکھیے ساتھ ہی فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اور یہ ان کو بھی سکھاتے ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں, اس صحابہ سے ملے ہوئے ہیں. یعنی صحابہ کے بعد بھی جماعت آئے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں دوسرے جن پر آپ کا فیض ہوگا, جو جن کو آپ پاک کریں گے, جن کو آپ سکھائیں گے, حضور وہ کون لوگ ہیں؟ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے حضرت سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا فارسی جو فارس ہے نا, فارس کے رہنے والے, فارسی النسل. امام اعظم حنیفہ رحمۃ فارسی النسل تھے. فرماتے ان کی اولاد میں سے ہوں گے ایسے لوگ کہ جن کو جو ہے میرا فیض اس طرح سے پہنچے گا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں, یہ فارس کے جوان, کہ علم اگر آسمان میں ثریا پہ بھی چلا جائے, یہاں تک حضور نے فرمایا ایمان بھی فرمایا, ایمان اگر وہاں بھی چلا جائے تو فارس کے نوجوان ہوں گے, وہاں سے بھی جا کر لے کر آ جائیں گے. تو یہ اشارہ امام اعظم حنیفہ کی طرف تھا. سب سے پہلے جو اس کے حقدار جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے. اور میں آپ کو فضیلت بتاؤں, دیگر جتنے ائمہ ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں.
امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، سب کو ہم ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو فضیلت امام ابو حنیفہ کی ہے وہ دوسروں کی نہیں ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں، سنیے۔ دیگر ائمہ جو ہے وہ تبع تابعین ہے، اور امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہے۔ اب کون کیا ہوا یہ تابعین تبع تابعین؟ جس صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نا حالت ایمان میں، وہ صحابی ہے، اور جس نے صحابی کی زیارت کی وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کی زیارت کی اسے کہتے ہیں تبع تابعین۔ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے سب کے بعد؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب سنیے آپ، وہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ سے ملے ہیں، وہ حضرت انس بن مالک اور دیگر صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس وقت جو ہے موجود تھے وہاں پر، جو ہے انہوں نے زیارت بھی کی ہے امام ابو حنیفہ، اور کئی حدیثیں بھی لی ہوئی ہیں ان سے۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی۔ تو اس اعتبار اس فضیلت کو بھی پا رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس فضیلت کو بھی پا رہے ہیں۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہ 12-13 لاکھ مسئلے جو اخذ کیے ہیں، ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے قرآن و حدیث یا اس کے اشارے موجود نہ ہوں۔ یہ دھیان میں رکھیے گا۔ آج کل بعض بیچارے جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، وہ مرد قلندر ہے۔ آج بھی جو ہے میں آپ کو کہہ دوں، کروڑوں لوگ جو ہے اہل سنت و جماعت کے، وہ پاکستان میں جتنے اہل سنت و جماعت سنی، وہ ان کو مفتی اعظم مانتے ہیں۔ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت صاحب نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ اس صاحب کو میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، اس پیرانہ سالی میں بھی بڑا زبردست بولتے ہیں، ورنہ جتنی ان کی عمر ہے نا، آدمی کا تو ذہن ہی کام نہیں کرتے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ پاک ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ حدیث مبارکہ کا فیضان ہے۔ ماشاءاللہ چہرہ چمکتا ہے، کیا ان بزرگوں کے چہرے پہ نورانیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں گیا، ذرا دھیان سے سنیے گا تھوڑا سا، یہ دیکھیں پتہ کی باتیں۔ یہ کہتے ہیں میں ایک جگہ گیا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، حدیث شریف جو ہے وہ تو کنٹروورشل ہے، اس پہ تو اختلاف ہے لوگوں کو، کوئی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح، اس طرح کی۔ قرآن پاک پہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس نے کہا کہ حدیث کو چھوڑ دیں، صرف قرآن پہ سب جمع ہو جائے۔ مفتی صاحب نے کہا بات تو کی ہے اس نے، آدمی سمجھ جاتا ہے بھائی، لوگ کہیں گے واہ یار بات تو بڑی کی ہے، ویسے دھوکہ ہوتا ہے یہ۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں مفتی منیب الرحمان، چونکہ دیکھو بڑا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ بتایا کس نے، یہ تو بتاؤ۔ دیکھیں اب ذہن کہاں جاتے ہیں بزرگوں کے۔ یہ ابھی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 2-4 دن پہلے کہتے یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارے حضور نے جب بتایا وہ قرآن ہے، انہی کے فرمان پہ بات کر رہے ہو کہ ان کو چھوڑ دو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اگر نہ فرماتے تو پھر کیا؟ تو ساری دلیل تو حضور کی ذات ہی ہے نا، اور پھر صحابہ کی ذات ہے، صحابہ کرام علیہ رحمۃ رضوان کی ذات ہے کہ وہ گواہ بنے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ قرآن کی آیت ہے۔ تو وہی حدیث شریف کا بھی جو ہے وہ مقام بہت بلند و بالا ہے، اور پھر اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے، لوگوں کو نہ پوری نماز پڑھنے آتی ہے، نہ وضو کرنے آتا ہے، وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ کیسے کر دیا، آپ نے وہ کیسے کر دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بھائی کچھ علم پڑھو تو صحیح، تم کچھ درسی کتابیں پڑھو تو صحیح، پھر بات کرو۔ آتا جاتا کچھ نہیں، نہ وضو کرنا آتا ہے صحیح، نہ سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آتی ہے، بحث کرنے لگ جاتے ہو۔ بھئی تھوڑا عقل سے کام لو، تھوڑا ہوش سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے بڑی مضبوط فقہ ہے، اس پہ جو ہے قائم و دائم رہیں اور اپنے بچوں میں یہ بات ڈالیں۔ دیکھیں ہمارے بزرگ یہ کام کرتے رہیں، اور آپ کو شاید حیرت ہوگی یہ جان کر، حرم شریف میں اس وقت تو ظاہر سعودیوں کی حکومت ہے نا، لیکن آج سے کوئی آپ کہہ لیں قریباً 100 برس پہلے باقاعدہ حرم شریف میں 4 مصلے لگتے تھے، 4 مصلے لگتے تھے، حنفی مصلح، شافعی مصلح، مالکی مصلح، حنبلی مصلح، کہ جو جس امام کا پیروکار ہے وہ وہاں نماز پڑھ لے۔ اور آج کیا ہو گیا، اور جی یہ دیکھو تو یہ اس امام کے پیچھے، وہ اس امام کے پیچھے، ایسا تباہی مچائی ہوئی ہے، عقل ہی۔ ارے بھائی تھوڑا سا ہوش کے ناخن تو لو، یہ چاروں امام برحق ہیں، ان میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہی مسائل میں مطلب اختلافات ہیں، اور آپ جس امام کو تھامیں اسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اسی کی فقہ کو جو ہے بار صورت ہمیں فالو کرنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ کمال کا حافظہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بزرگ فرماتے ہیں ہمارے اکابرین کہ امام ابو حنیفہ جو ہے روحانیت میں، ایک تو روحانی مقام ہوتا ہے آدمی کا،
اندر انسائڈ جو ہے، اور ایک ہوتا ہے ظاہری مقام. جو ظاہری مقام تھا نا وہ تو بہت بلند و بالا تھا. اس کی تقسیم ایسے ہے جیسے 1 اور 9. 1 گنا جو ظاہر ہے اس سے 9 گنا زیادہ آپ کا باطنی مقام بلند تھا. انسائڈ بھائی کیوں نہ ہو اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء جو ہیں، آپ لوگ تھوڑے بیدار رہیں. یہ بڑی اہم ہے، عموماً اس طرح کی بات ہوتی نہیں ہے بھائی. یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اگر ہم لوگ سمجھ جائیں نا تو ہم مضبوط ہو جائیں، اور ہمارا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ سنیے اب کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے بڑی بڑی ہستیاں وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ کے شاگرد ہیں. اور بڑی بڑی حضرت ابراہیم بن ادہم اولیاء کرام میں کتنا بلند رتبہ ہے ان کا، آپ کے شاگرد ہیں. کتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہے، 800 سے زائد جو ہے بڑے پائے کے جید علماء آپ نے تیار کیے. ان میں 800 میں سے 50 تو وہ تھے جو چیف جسٹس تھے اپنے وقت کے، امام اعظم کے شاگرد تھے. اور بعض لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مولوی آدمی ہے نا تو اس کے پاس تو نہ پہننے کو صحیح کپڑا ہوگا نہ کوئی کھانے کو روٹی. امام ابو حنیفہ ایسی شخصیت. آج تو اس دور میں دیکھیں یہ تو وقت کچھ اور جا رہا ہے، اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ریشم کے کپڑے کی فیکٹری تھی. ریشم کے کپڑے کی جو ہے فیکٹری تھی، ملیں چلتی تھی. 70 دکانیں تھی ان کی. 70 کتنی 70 دکانیں. اور کمال یہ تھا امام اعظم کو درد اتنا تھا، کئی ائمہ کرام، کئی طلباء، کئیوں کے خرچے خود اٹھاتے تھے آپ. امام ابو یوسف اتنا بڑا نام ہے، امام ابو یوسف 20 سال تک جو ان کی کفالت کرتے رہے ان کے گھر والوں. 20 سال. اور کئی ایک دنیا ہے. امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں یہ بھی. وہ امام ابو حنیفہ کو دیکھتے تھے، روزانہ جاتے تھے. ابھی انہوں نے فقہ وغیرہ نہیں پڑھی تھی امام ابو حنیفہ نے، لیکن تھا تو بڑا علم، تو ذہین آدمی تھے. امام شعبی نے ان سے پوچھا کہ روزانہ کہاں جاتے ہو؟ وہ جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے اپنی شاپس میں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کاروبار کرتا ہوں، دکانوں پہ جاتا ہوں اپنی دیکھنے کے لیے. کہتے اچھا میں تو سمجھا کہ تم کسی عالم کی صحبت میں جاتے ہو روزانہ. کہتے نہیں حضرت میں ایسا نہیں، میں تو اپنا کہتے ہیں جایا کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھو. میں تمہاری پیشانی میں جو دیکھ رہا ہوں نا، اگر تم نے علم حاصل کر لیا تو بہت بلند مقام پاؤ گے. تو امام اعظم فرماتے ہیں اس وقت سے میری دنیا بدل گئی دل کی. اور پھر ماشاءاللہ جو پڑھا ہے. اور آخر میں بات کہتا ہوں، دیکھیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے نوسنوان سے، لیکن آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ دیکھیے یہ سب فیض کیا تھا. بزرگوں کی دعائیں لیا کریں. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، بعض لوگ بیچارے نہ علماء کی خدمت کرتے ہیں. میں جب خدمت بھی کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں حافظ صاحب آپ انفلوپ دینے کی بات کرتے ہیں، آپ پیسے. ارے بھائی خدمت یہ نہیں ہوتی صرف یار، یہ پتہ نہیں کیا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ بھائی آپ پیسے دو تو ہی خدمت ہے. نہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ کا امام جو ہے نا، خالی آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لیں، مجھے کوئی خدمت میں کوئی پیسے دے دے اگر ایک طرف، اور دوسری طرف وہ کہے کہ بھائی حافظ صاحب میں روزانہ ایک نماز جماعت سے پڑھوں گا نماز، میں کہتا ہوں 50,000 یورو کا مجھے لفافہ دے دو، مجھے وہ خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے خوشی ہوگی کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا. ہمارا دل تو اس طرح بڑا ہوگا بھائی، سیدھی بات ہے. پیسہ ہی تھوڑی ہوتا ہے سب کچھ یار. تو خدمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. خدمت کا مطلب کوئی حال احوال پوچھ لیتا ہے، خیریت پوچھ لیتا ہے. ورنہ اس دور میں تو آپ دیکھیں کون پوچھتا ہے. ایک ہم تو تھوڑا سا بات چیت کر لیتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں عابد صاحب آپ مسکراتے ہی رہتے ہیں، آپ کو کوئی ہے نہیں. ارے بھائی الحمدللہ سینے میں بہت کچھ ہے لیکن اپنی جگہ ہے، لیکن خوش رہتے ہیں الحمدللہ. ورنہ عموماً آپ دیکھیں تو صحیح بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بڑے مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن حال کیا ہو گیا، اماموں کا بھی کیا حال ہو گیا. میں یہاں تو اتنا نہیں کہتا، اپنے ملکوں میں جا کے آپ دیکھیں تو صحیح کچی دیواروں کے مکان ہیں، خرچے پورے ہوتے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں تک ہے نہیں، تو پھر یہ تو حال ہو جاتا ہے. یہ میری بات سنیں، آپ دھیان سے سنیں تھوڑا سا. اور علماء کرام کا ادب و احترام، ان کو سر آنکھوں پہ رکھیں تو علم آئے گا. آپ میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس علم نہیں آ رہا، اس کی سب سے بڑے وجہ یہ ہوگی کہ آپ امام کا احترام اور علماء کا ادب وہ نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. جب ادب کریں گے، ان کا احترام، ان کی خدمت کریں گے تو علم آئے گا. تب یہ بہت ضروری ہے. یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ایک مقام ہوتا ہے ان کا. میرا مطلب آپ دیکھیں یہ بزرگوں کی دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ نعمان ہے نا، لقب ہے نا ابو حنیفہ. آپ کا نام، آپ کے والد کا نام ثابت ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ثابت. اور آپ کے دادا کا نام جو ہے وہ زوتا ہے. آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ زوتا. بعد میں نعمان ہو گیا تھا نام ان کا، اور اسی نام سے پھر ان کا نام، پوتے کا نام رکھا گیا. حضرت زوتا جو ہے نا، حضرت نعمان جو آپ کے دادا تھے، یہ گئے تھے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ اس وقت تھے نا حضرت مولا علی بشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، وہیں پہ تھے نا. اب جب عراق میں ہی موجود تھے نا، امام اعظم بھی وہیں کے ہیں،
تو آپ کے جو دادا تھے نا وہ گئے تھے حضرت علی کرم اللہ آپ کے والد کو لے کر، اس کو لے کر گئے تھے آپ کے والد، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ثابت، ابھی پیدا ہوئے تھے یا چھوٹے میں جو ہے وہ لے کے گئے تھے اور عرض کی کہ حضور آپ دعا کر دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دعا کی۔ کیا دعا کی پتہ ہے؟ اب دعا تو یہ کرنی چاہیے نا کہ یہ نعمان ثابت زوتا آیا ہے، اے اللہ اس کے بچے کو برکت عطا فرما۔ حضرت علی نے صرف یہ دعا نہیں کی تھی، پتہ ہے حضرت علی کی نگاہ کہاں جا رہی تھی؟ اب سنیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دعا یہ کی کہ اے زوتا دعا کرتا ہوں اللہ پاک تیرے بچے کو بھی برکت دے اور تیرے بچے کے بچے کو بھی برکت عطا فرما۔ کیوں؟ اس دعا کا اثر تھا کہ امام اعظم ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور اتنا بڑا مقام پایا کہ ان کا ہم پلہ جو ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، بڑے بڑے ہستیاں ہوں، بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں، آج امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام کہنے پہ ناز کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اعظم کو کیسے یاد کیا پتہ ہے؟ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں امام اعظم کو ایسے یاد کیا، کہتے ہیں آپ مقتدائے سنیت ہیں، سنیت کے پیشوا ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سنیت کے پیشوا ہیں، امام الائمہ ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں، اماموں کے بھی امام ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کا روحانی فیض اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی پہ میں بات پوری کرتا ہوں، اللہ پاک ان کلمات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔